بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہرام مصر حیرت میں مبتلا کر دینے والا عجوبہ۔ اہرام مصر قدیم مصری تہذیب کا ایسا عظیم شاہکار ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 5000 سال قبل عالم وجود میں آئے تھے۔ پھر بھی ان صدیوں میں ہزارہ سال کے طوفانوں، آندھیوں اور زمانے کی گردشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پورے ثبات سے اپنی بنیادی حالت پر قائم و دائم ہیں۔ یہ اس وقت کے فرعون بادشاہوں کی ایسی یادگار اور عجوبہ ہیں جن کے اندر بادشاہوں اور ان کی بیویوں کے مقبرے موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے باوجود یہ ابھی تک اصل حالت میں برقرار ہیں۔ یوں تو مصر میں 138 کے قریب مضبوط عمارتیں موجود ہیں، لیکن قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کی تعمیر کی بنیاد قدیم مصریوں کے اس دنیا میں ہے۔ دراصل وہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ موت کے بعد لاشوں کو حنوط کر کے ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیتے تھے اور ان ممیوں کے ساتھ زر و جواہرات اور دیگر سامان بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں، ہتھیاروں، لباس، برتن، آلات اور اکثر اوقات خادموں اور غلاموں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا۔ یہ اہرام اس وقت کے فرعون بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں۔ اس کا نقشہ خوفو کے وزیر ہیمون نے تیار کیا تھا۔ اہرام کی تعمیر کے وقت اس کی اونچائی 146.51 میٹر تھی، لیکن موجودہ اونچائی 138.8 میٹر ہے، کیونکہ 1300 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے دوران اس کے اوپر رکھا سفید پتھر گر گیا تھا جو سلطان ناصر الدین الحسن قاہرہ اٹھا کر لے گیا، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کرایا گیا۔ آج بھی ان پتھروں کی باقیات اہرام میں موجود ہیں۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا اور روزانہ 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروپ بنائے گئے۔ ہر گروپ 1000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ اس وقت مصر میں جو اہرام دریافت ہیں وہ 670 سے 2670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح بھاری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود انتہائی وزنی دیوہیکل پتھروں کی مدد سے اہرام تعمیر کیے جاتے رہے۔ ان کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا حیرت کے سمندر میں گم رہی کہ ہزاروں سال قبل ہیوی مشینری اور جدید آلات کی مدد کے بغیر کیسے ان اہرام کو ٹنوں وزنی پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ اس وقت مصریوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی۔ سائنسدان ان کی تعمیر کا راز جاننے کے لیے مسلسل جستجو میں لگے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پتھروں کے بلاکس جن کی مدد سے یہ اہرام بنائے گئے، ان کا وزن 25 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہوتا تھا۔ انہیں تراش خراش کرنے کے بعد دور دراز کے مقامات سے یہاں لایا جاتا تھا۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بھاری پتھروں کو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا اور ان کو گیلی ریت پر پھسلاتے ہوئے یہاں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو جو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا، اس کو سلیج پر رکھ کر مزدور اس کو کھینچتے تھے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب ریت کو مناسب پانی کی مقدار سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر موجود سامان کو کھینچنے میں درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ ماہرین اس سلسلے میں مصری تہذیب سے دریافت ہونے والی قدیم پینٹنگ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی تھی۔ اس میں واضح طور پر ایک فرعون بھاری ممی جو سلیج کے نیچے ریت پر پانی چھڑکتا ہے اور مزدور اس کو کھینچنے میں مصروف ہے۔ اس فارمولے کے ذریعے اس قدر بھاری پتھروں کو کھینچ کر ان یادگار اہراموں کو تعمیر کیا گیا۔
جنہیں آج دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور واقعی یہ ہزاروں سال قبل بھاری مشینری اور جدید آلات کے بغیر قدیم مصریوں کا ایسا عجوبہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور وہ کھول کر ان کے اس تعمیراتی نمونے کو داد دینے پر مجبور رہتے